ایسے دوست جن کے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی لیول تک ہیں یا کالج لیول پہ ہیں اور یونیورسٹی میں جانا ہے، تو وہ جب پوچھتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے پروسیجر، اور اس میں خاص طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی مڈل ایسٹ میں یا کہیں پہ بھی پاکستان میں جاب نہیں چھوڑ سکتے، تو دیکھیں ان کے لیے جو سب سے بیسٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر ایج بھی ان کی اتنی 40-45 سے ابو ہے کہ وہ نئے ملک میں جا کے سروائیو کرنے کو کے جو چیلنجز ہیں اس کے لیے ان کو کمفرٹیبل نہیں ہے، تو بیسٹ یہ ہے کہ پھر آپ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے جو امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ اپنے بچوں پہ کریں۔ اگر آپ کے بچے ہیں اور وہ پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں بھی رکھتے ہیں، تو پھر بھی ان کو اکیڈمک جو ایک ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرتے ہوئے یورپ میں ایڈمیشن کی ٹرائی کریں۔ جو بچے یورپ میں ایڈمیشن کے لیے لیگل طریقے سے آ جاتے ہیں تو وہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کچھ کام بھی کر سکیں، اور پھر ان کا جو ہے کام کے بعد اگر وہ اپنی یہ ڈگری وغیرہ یونیورسٹی کی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے کافی آسان ہوتا ہے اس موسم کو، اس ماحول کو، اور اس جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے ساتھ اس کو میٹ کرتے ہوئے وہاں کی نیشنلٹی لینا۔ اور جب وہ وہاں کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایسا ریسورسفل پرسن موجود ہے کہ جس پہ آپ فردر انویسٹ کر کے اپنے بزنس کر سکتے ہیں، اپنے جو بھی امیگریشن کے حوالے سے پلاننگ ہے وہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ خود یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں ابھی اس ایج کے اس میں ہوں کہ جس میں میں نہیں جا سکتا یا میں اپنی جاب کو نہیں چھوڑ سکتا، تو وہیں آپ کا جو بچہ ہے وہ قطر کے، دبئی کے، سعودی عرب کے، عمان کے جو اسکولوں میں پڑھ کے اور یونیورسٹیوں میں وہاں کی بینچیں توڑ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی تشریف کو تھوڑی تکلیف دیں اور اس کو کہیں بھئی تم جو ہے ہمارے حصے کا کام کرو، کیونکہ ایز اے فیملی سٹرکچر آپ نے سوچنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں سے بچوں جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا بچہ تو دور نہیں رہ سکتا ہم سے، اور وہ تو ہم اس کو پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں، تو بھائی پھر پاس ہی رکھیں، پھر آپ جو ہے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ جو یورپ میں امیگریشن کے حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ آج آپ اپنے بچوں کو چیلنج میں نہیں ڈالیں گے، ان کو زندگی میں ایک پریکٹیکل فیلڈ میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ اپنا لٹل بیبی برگر بنا کے رکھیں گے، تو پھر کیا امید کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ان کو بچوں کو آپ بڑی جوان عمر سے اس چیلنج کا عادی بنائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی ہم یہاں پہ جاب کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، لیکن آپ نے اس سے اگلے سٹیپ پہ جانا ہے۔ مڈل ایسٹ جو ہے یہ صرف ایک سٹے اوور ہے، یہ منزل نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ وہ لوگ جو یہاں پہ 60 سال گزار چکے ہیں ان کو بھی یہاں سے جانا پڑا، تو آپ کو بھی یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ رہ کہاں سکتے ہیں ان کافر ملکوں میں کہ جو انصاف پسند ملک ہیں، جو یہاں پہ آنے والوں کو نیشنلٹی دیتے ہیں، یہاں پہ ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنے جیسے حقوق دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اگر اس طرح سے آپ بچوں کو بھی اپنا ریسورس بنا کے موو کرنے کے لیے ایک سیڑھی بنائیں، تو اس میں آپ کے چیلنجز کم ہیں، رسک کم ہے۔ آپ اپنے بچے پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، وہ آگے یہاں کی لینگویج سیکھیں۔ لینگویج بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر جب بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ جی پہلا سٹیپ آپ نے مثلا جرمنی آنا ہے، آسٹریا آنا ہے، اٹلی آنا ہے، فرانس آنا ہے، جس ملک کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں تو اس کی لینگویج سیکھنا شروع کریں، بچوں کو کہیں کہ جی لینگویج سیکھیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے دوست جو مڈل ایسٹ سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ خود بڑے ان کے بچے بھی کام چور ہوتے ہیں اور خود بھی ان کا ویژن نہیں ہوتا، نہ ان کی کوئی ریسرچ ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بس کسی طریقے سے ہو جائیں جی، آپ ہیں آپ کرا دیں، کنسلٹنٹ ہیں آپ بس یہ کرا دیں، تو وہ دراصل ایک فیلئر کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو یورپ میں کامیابی ہے اس کی ایک ریزن ایک وہ جنون بھی ہے جو جس سے انسان کہتا ہے نہیں نہیں یار میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے نکلنا ہے، اور اسی طرح سے بچوں کا بھی وہ جذبہ ہے۔ اگر آپ ایسے سوتے رہیں اور کہیں کہ جی ہم صبح اٹھیں تو ہم پہنچ جائیں اور ہماری سب چیزیں ایسے رہیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کنسلٹنٹ جو ہے آپ کو اتنی زیادہ آپ کو موٹیویٹ کر کے آپ کے لیے کوشش کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یہ جذبہ دینا ہے کہ وہ انگلش کے ساتھ ساتھ کوئی اور زبان بھی سیکھیں۔ آج سے پلان کریں، اگر آپ نے پہلے اپنا وقت ضائع کر دیا ہے تو چلیں اس کو چھوڑیں، آج سے یہ چیز شروع کریں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جن کو میں نے موٹیویٹ کیا ہے وہ اس چیز پہ آئے ہیں، انہوں نے بچوں کو بھیجنا شروع کیا ہے یورپ میں، اور یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ تعلیم کا خرچہ بھی کم ہے، مڈل ایسٹ سے یہاں کی تعلیم کا خرچہ بھی کم ہے۔ جیسے جرمنی ہے، وہاں کی کم جو موسٹلی ایجوکیشن ہے وہ فری ہے، وہاں پہ صرف آپ کے بچے کے رہنے کے اخراجات اٹھانے ہوتے ہیں۔
تو اس چیزوں پہ سوچیں، غور کریں، اور کبھی کبھی میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ یورپ کے مختلف حصوں میں جا کے کچھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں، اور بہت ساری باتیں جو میں نہیں اس میں کر پاتا تو وہ مجھ سے آپ آ کے جو میرا ڈی ایم ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں. آئی ایم ویری مچ willing to help people and I don't charge any fees to give the consultancy. میں بس خدمت خلق کے لیے بہت ساری چیزیں کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ.